بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین مکرم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ قربانی کے متعلق چند مسائل بیان کریں گے۔ نمبر 1 مسئلہ یہ کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ جو جانور خصی ہو اس کو خصی کر دیا گیا ہو تو چونکہ یہ ظاہری عیب نہیں ہے، باطنی عیب ہے، اندر کا عیب ہے، اس لیے وہ شرعاً معاف ہے۔ ایسے جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 2 میں باب ما یستحب من الضحایا، اس کے اندر جو ہے حدیث شریف موجود ہے اور اس سے یہ ثابت ہے۔ نمبر 2 اگر کوئی آدمی عقیقہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھے تو یہ جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک بندہ قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں اگر ایک آدمی اپنا حصہ عقیقے کی نیت سے رکھتا ہے، اپنا عقیقہ نہیں ہوا یا کسی بچے کا نہیں ہوا تو اس کی نیت سے اگر ایک حصہ الگ سے رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ نمبر 3 مسئلہ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ موجود ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک جانور ایسا ہے کہ جو چوتھا پاؤں جو ہے اپنا زمین پر کچھ نہ کچھ ٹیک کر چلتا ہے، کچھ سہارا لیتا ہے تو پھر جائز ہے قربانی۔ اگر بالکل نہیں سہارا لیتا، اس سے بالکل اٹھا کر چلتا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چارہ کھا سکتے ہو تو قربانی جائز ہے۔ در مختار کے اندر یہ رد المختار کے اندر بھی یہ موجود ہے مسئلہ کہ اگر اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز پھر نہیں ہے، اگر چارہ کھا سکتا ہو پھر جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی اس کے کان ہیں ہی نہیں سرے سے، یا ایک یا دونوں کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا حصہ یا تیسرے سے زیادہ، تیسرے سے کم جو ہے وہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ نمبر 6 مسئلہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا ہوا، ٹوٹا ہے سینگ لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں اگر جڑ سے اس کے سینگ اکھڑ چکے ہیں تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ سنن طحاوی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ نمبر 7 مسئلہ جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے، دم اس کی تہائی سے کم ہے تو پھر قربانی جائز، اگر تہائی اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اعلاء السنن میں یہ مسئلہ موجود، جلد 17 مسئلہ موجود ہے۔ گائے یا بھینس وغیرہ کا ایک تھن خراب ہے، باقی 3 تھن ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، صرف ایک تھن اس کا خراب ہے تو پھر قربانی کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ اگر دو تھن خراب ہوں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے 2 تھن ہوتے ہیں۔ المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے۔ نمبر 2 مسئلہ جانور اگر اندھا ہو یا کانا ہو، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کو بھی ہر معذوریوں سے بچائے اور جانوروں کو بھی بچائے۔ جانور اگر اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہے، تھوڑی روشنی اس کی جاتی رہے تو پھر قربانی اس کی جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ نمبر 10 ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، جو بندہ ذبح کرا قربانی کے جانور کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے۔ مشرک مجوسی بت پرست ہے، مرتد کا ذبیحہ حرام ہے۔ بدائع الصغائر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ افضل یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، 2 صحابہ کے لیے اور ایک حصہ فقراء مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ اگر ایک بندے کے عیال زیادہ ہیں، عیال زیادہ ہیں، سارا گوشت اگر ایک بندہ رکھ بھی لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ، ایک افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے 2 صحابہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک پھر فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگلا مسئلہ یہ قربانی کا گوشت فروخت کرنا یا اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو ہم
فروخت نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ 10 11 12 3 دن قربانی کے چلے جو اس کے بعد جو ہے پھٹوں پر رکھ کر بازاروں میں بیچ دیا جائے، ایسا یہ جائز نہیں ہے۔ اور مزدوری میں بھی قصاب ہے یا کوئی موچی ہے جو جانور بنانے والا ہے کسی بھی قوم کا ہے، یا اس کو مزدوری میں ہم قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ میرا و آپ کو حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، حافظ سپیچ گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔